حدثنا انس بن مالک، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک۔ کہتے ہیں انس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، تو جب بھی مجھے پکارے گا اور جب بھی مجھ سے کوئی امید رکھے گا اور جب بھی تو نے مجھے آواز دے گا، میں جو کچھ تم نے کیا ہے غفرت لک علی ما کان فیک، میں سب معاف کر دوں گا۔ جب تم معافی مانگے گا میں معاف کر دوں گا۔ ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی اس کی، مجھے کوئی فکر بھی نہیں اس کی۔ اور پھر کہا کہ انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، آپ تو شاید چھوٹے گناہ گاروں کی بات کر رہے ہو کہ میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں نے 70 سال گناہ کیے، میں نے 60 سال گناہ کیے، میں نے 50 سال گناہ کیے۔ تو اللہ فرماتے سنو، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں، ساری زمین بھر جائے، ثم استغفرتنی، اور پھر تو مجھ سے معافی مانگ لے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر یہ جتنی زمین ہے تو یہ بھری ہوئی زمین، پوری روئے زمین تو اپنے گناہوں سے بھر کے میرے پاس آ جائے، پوری کرۂ ارض کو تو گناہوں سے بھر دے، اور پھر یہ اپنی خطاؤں کی اتنی بڑی تشت اٹھا کر میرے پاس آ جائے، ثم لقیتنی، اور تو میرے پاس آئے، لا تشرک بی شیئا، بس تو نے شرک نہ کیا ہو، تو میں کیا کروں گا، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، میں یہ ساری زمین جو تیرے گناہوں سے بھری ہوئی ہے، شرک اس میں نہیں ہے، میں یہ ساری زمین اپنی مغفرت سے بھر دوں گا، تیرے گناہ ہٹا کر اپنی مغفرت اس کے اندر ساری بھر دوں گا، تو میرے پاس آ جا، شرک نہ کرنا، بس شرک کا گناہ اس میں شامل نہ ہو، وہ تو نے نہ کیا، اور تو نے جو مرضی گناہ کیے ہوں، تو اگر میرے پاس توبہ کے لیے آ جائے تو میں تجھے مایوس نہیں کروں گا۔ کیسی امید کی حدیث ہے، اس کے بعد بھی انسان مایوس ہو، اس کے بعد بھی انسان یہ سمجھے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، میں کیا کروں گا، کہ اس سے زیادہ تو گناہوں کے لیے کوئی چیز بیان نہیں ہو سکتی، کہ کہا تیرے گناہ زمین سے ہوتے 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 جا کے آسمان کو چھو جائے، ایک میری رحمت اس کے لیے کافی ہے ختم کرنے کے لیے، ولا ابالی بھی فرمایا تھا، اور مجھے پرواہ بھی نہیں، کیونکہ مجھ سے اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا تھوڑی، یا اللہ اتنے گناہ اور آپ نے سارے ایک سیکنڈ میں ختم کر دیے، اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے، لا ابالی، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں۔ پھر کہا یا ابن آدم، تو کیا انسان کہتا ہے نا میں نے اپنے گناہوں کی ٹوکری ہے یا خطاؤں کا میرا کوئی ایسا وہ ہے، تو اللہ نے فرمایا تم کیا برتن میں خطائیں جمع کرو گے، تم اس پوری زمین جتنی ہے، جتنی ہے 7 بر اعظموں کی زمین، تم اس کو خطاؤں سے تم نے اگر بھر دیا اور میرے پاس لے آئے تو میں اس سب کو اپنی مغفرت سے بھر دوں گا، جب تم مجھ سے خلوص دل کے ساتھ توبہ کرو گے۔ کیا اس کے بعد ہمیں توبہ نہیں کرنی چاہیے؟ کیا یہ روایات سننے کے بعد بھی ہمیں اللہ جل شانہ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے؟ اور ہمیں اس سے فائدہ، کیونکہ یہ ساری پیشکشیں کب تک ہیں؟ اس وقت تک ہے جب تک ملک الموت ہمارے سرہانے نہیں پہنچ جاتا۔ جیسے ہی ملک الموت ہمیں نظر آیا، یہ دروازے کھٹاک بند ہو جائیں گے ایک دم، اب انسان کہے گا توبہ یا اللہ، اللہ بھی کہیں گے بس وہ ختم، تم نے ملک الموت دیکھ لیا، دروازے بند، اب یا اللہ نہیں سنی جائے گی، توبہ نہیں سنی جائے گی۔ فرعون نے کہا تھا آمنت برب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھوں، نے کہا نہیں، اب تو تم نے دیکھ لیا۔ تو یہ اس وقت تک ہے جب تک عزرائیل ملک الموت ہمارے سرہانے نہیں پہنچتے، یہ دروازے چوپٹ کھلے میں کہ کوئی بھی صدا لگاؤ پہنچے گی، مانی جائے گی، سنی جائے گی۔ اور جیسے ہی ملک الموت ہمارے کمرے میں داخل ہوا اور ہماری اور اس کی نگاہیں چار ہوئی، یہ دروازے کھٹاک سے بند ہو جائیں گے۔